ابتدا کرنے والا کون ہے؟ آئیے خدا کے کلام میں سے جانتے ہیں۔ پیدائش 12 باب اور اس کی پہلی 2 آیات، جن میں یوں لکھا ہے، اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا، اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہوگا۔ آمین۔ آپ کی زندگی میں بڑی بڑی تبدیلیوں کی ابتدا آپ کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ کتاب مقدس میں جن لوگوں کو خدا نے بڑی طاقت سے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، وہ سب معمولی لوگ تھے۔ ان لوگوں کو اس نے الہی ذمہ داریاں بخشیں۔ ان سب لوگوں کے ذریعے بڑے بڑے کاموں کی ابتدا ہمیشہ خدا کی طرف سے ہوئی۔ یہاں پر ہم ابراہیم کی بات کر رہے ہیں کہ جب خدا نے اس سے کہا کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر کو چھوڑ اور یہاں سے چلا جا، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا، اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہوگا۔ سو اس نے خدا کی آواز کو سنا اور اس پر عمل کیا۔ وہ سب لوگ جن کے زندگیوں میں خدا نے کام کیا، وہ خدا سے کسی اہم اختیار کے طالب نہیں تھے۔ اس نے فقط ان کے دلوں کو جانچا اور وہ جانتا تھا کہ وہ قابل اعتبار ہیں۔ ایک بڑی قوم کی تعمیر کے لیے جس کو دنیا میں خدا کے مقاصد پورے کرنے تھے، خدا نے ابراہیم کو بلایا۔ اسی قوم کے وسیلہ سے دنیا کا نجات دہندہ پیدا ہوا، یعنی مسیح یسوع، جو کہ داؤد کے گھرانے سے پیدا ہوا۔ خدا موسیٰ پر عین اس وقت ظاہر ہوا جب اس نے اسرائیل کو مصر کی غلامی سے آزاد کرنے کا منصوبہ باندھا۔ خدا نے یسی کے چھوٹے بیٹے داؤد کو خدا کی پرستش کرتا تھا منتخب کر لیا تاکہ وہ اس کے لوگوں کی رہنمائی کرے۔ خدا نے مریم کو یہ بتا کر حیران کر دیا کہ وہ مسیح یسوع کی ماں بنے گی۔ جب خدا کے بیٹے نے دنیا کو اپنی نجات کی خوشخبری دینے کی تیاری شروع کی تو اس نے اپنے 12 شاگردوں کو منتخب کیا، جو سارے ہی معمولی اور غیر تعلیم یافتہ لوگ تھے۔ صدیوں سے خدا اسی طرح کرتا آیا ہے۔ جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تب بھی چرواہوں کے پاس خوشخبری پہنچی، اور چرواہوں نے جا کر اس خوشخبری کو دوسروں تک پہنچایا کہ ہمارے جو نجات دہندہ ہے، ہمارا منجی جو ہے، وہ آج پیدا ہوا ہے۔ خدا نے ہمیشہ اپنے کام کے لیے ایسے لوگوں کو چنا جو بحیثیت کچھ نہیں تھے۔ خدا لوگوں کو چن لیتا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے اپنے ان کاموں کی تکمیل کرے جن کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک عام انسان ہیں، آپ کی شاید دوسروں کی نظر میں اتنی ویلیو یا اتنی قدر نہیں ہے، آپ کو معمولی سمجھا جاتا ہے، تو پھر یہ جان لیں کہ جو معمولی ہے خدا کی نظر میں وہ بہت خاص ہے۔ خدا ایسے لوگوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ خداوند آپ کی زندگی میں چند نئے کاموں کی شروعات کر سکتا ہے۔ جب وہ آپ کو اپنے منصوبے بتائے تو اس کا یقین کریں، جس طرح سے ابراہیم نے کیا، اور خدا نے اسے کتنی برکت دی، اور اس کے ساتھ ساتھ چلیں۔ اپنے موجودہ کام کاج کی مصروفیات کو موقع نہ دیں کہ آپ کو ان تجربات سے باز رکھے جو خدا نے سب آپ کے لیے مقرر کر رکھے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کے وسیلہ سے ایسے کاموں کی تکمیل ہوتی دیکھیں گے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ سو خدا آج آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ خدا ان لوگوں کی زندگیوں میں کام کرتا ہے جو عام لوگ ہیں، خاص نہیں ہیں شاید دنیا کی نظر میں، لیکن خدا کی نظر میں وہ اہم بھی ہیں اور خاص بھی ہیں۔ سو اپنی زندگی کو خدا کے حوالہ کریں۔ جب کبھی آپ خدا کی آواز سنیں، اس کے کلام کے ذریعہ سے آپ کو لگے کہ خدا آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے یا کچھ کہہ رہا ہے، تو اس کو فالو کریں، اس پر یقین لائیں اور اس پر عمل کرنا شروع کریں تاکہ وہ آپ کی زندگیوں میں بھی عجیب کام کرے اور آپ کو اپنی قدرت کے لیے بڑے جلال سے استعمال کرے۔ سو خدا آج اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بہت برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے تاکہ ہم بہت سا پھل لانے والے بن سکیں، اور خدا کو پھلدار زندگیاں پسند ہیں۔
خدا کو ایسے درخت پسند نہیں ہیں جو پھلدار نہیں ہیں۔ ضرور خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں اور اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں، تاکہ وہ آپ کی زندگیوں کا مالک ہو اور آپ کو برکت دے۔ خدا آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت برکت دے اور اپنے جلال کے لیے ہمیں یوں ہی استعمال کرتا رہے۔ ضرور آپ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، تاکہ مسیح کا یہ پیغام جو آج اس نے آپ کو دیا ہے اور بہتوں تک پہنچ سکے۔ میرا فرض تھا آپ تک پہنچانا، اور اب آپ کا فرض ہے اس کو دوسروں تک لے جانا۔ بہت شکریہ۔